الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا اقول عندی خزائن اللہ ولا علم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی مجھے علم غیب ہے۔ اب اس آیت مقدسہ میں نبی محتشم نے اپنے علم غیب کی نفی فرمائی۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی آپ فرما دیں کہ آسمان اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کو علم غیب حاصل ہو سوائے اللہ کے۔ اب اس آیت کریمہ میں علم غیب کا حصر ہوا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی علم غیب حاصل نہیں ہے، جس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی علم غیب حاصل نہیں۔ دونوں آیات میں حضور کے علم غیب کی نفی ثابت ہو رہی ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسری آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبی من رسله من يشاء، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں علم غیب پر مطلع کرے، ہاں اللہ رب العزت اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اب اس آیت مقدسہ میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علم غیب کا ثبوت موجود ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سب سے پسندیدہ رسول ہیں، اور رب فرماتا ہے کہ ہم اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہوا، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صراحتاً علم غیب کا ثبوت موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا، وما هو علی الغیب بدنین، کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ اب ان تینوں آیات میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت موجود ہے، جبکہ اس کے برعکس پہلی آیات میں علم غیب کی نفی ہے۔ اسی طرح دیگر احادیث مقدسہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے بارے میں بھی غیب کی خبر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جنتی اور ہر جہنمی کی بھی خبر ارشاد فرمائی، حتیٰ کہ ہر جنتی اور ہر جہنمی کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کے باپوں کے ناموں کی بھی خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کی شہادت کی بھی خبر دی، حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت رواحہ کی بھی شہادت کی خبر ارشاد فرمائی، حضرت عمار بن یاسر کی بھی شہادت کی خبر دی۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کی فتح کی بھی خبر ارشاد فرمائی، حضور نے قیصر اور کسریٰ پر مسلمانوں کی فتح کی بھی خبر ارشاد فرمائی، نبی کریم نے قبر کے اندر ہونے والے عذاب کی بھی خبر بیان فرمائی، حتیٰ کہ عذاب جس سبب سے ہو رہا تھا وہ سبب بھی ارشاد فرمایا۔ حضور نے ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی بھی خبر دی، حتیٰ کہ اتنے تک فرمایا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ خلفاء کا باپ ہوگا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائے مخلوق یعنی مخلوق کی ابتدا سے لے کر قیامت تک کی صحیح بخاری کی حدیث کے اندر خبر ارشاد فرمائی۔ اسی طرح عالم برزخ کی خبر دی،
عالم ارواح کے اندر ہونے والے واقعات کی بھی خبر دی، آپ نے جنت کے اندر صحابہ کرام کے محلات کی بھی خبر دی، آپ نے جہنم میں ہونے والے عذاب اور جہنم کے اندر موجود جہنمیوں کی بھی خبر دی، آپ نے جہنم میں گرنے والے پتھر کی بھی خبر دی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار چیزوں کے بارے میں غیب کی خبریں ارشاد فرمائیں، جس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا۔ اب دونوں آیات اور احادیث کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں علم غیب کی دو قسمیں ہیں، علم غیب ذاتی اور علم غیب عطائی۔ علم غیب ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالذات یعنی اپنی ذاتی حیثیت میں آپ کو علم غیب حاصل نہیں ہے، جیسا کہ پہلی دونوں آیات سے ثابت ہوا۔ اور دوسرا علم غیب عطائی۔ علم غیب عطائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا سے کسی کو علم غیب حاصل ہو جانا۔ تو جن آیات اور احادیث میں حضور سے علم غیب کا ثبوت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو عطائی علم غیب عطا فرمایا، یعنی اللہ کے اذن اور اللہ کی عطا سے حضور کو علم غیب حاصل ہے۔ تو اب جن آیات میں علم غیب کی نفی ہے، اس سے مراد بالذات یعنی ذاتی علم غیب کی نفی ہے کہ اپنی ذاتی حیثیت میں حضور کو علم غیب حاصل نہیں، اور جن آیات میں علم غیب کا ثبوت ہے اس سے مراد علم عطائی ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا سے حضور کو علم غیب حاصل ہے۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیات کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔